سلام پاکستان، میں ہوں افتخار فردوس اور آپ دیکھ رہے ہیں بارڈر ٹاکس۔ ناظرین، پاکستان کی مائنورٹیز جو ہیں وہ ہیڈ لائنز تو بناتی رہی ہیں، لیکن ہمیشہ جو ہے وہ کوئی پازیٹیوٹی کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے، بلکہ انٹرنیشنل اور گلوبل میڈیا نے ہمیشہ پاکستان کی مائنورٹی کے حوالے سے ایسی رپورٹنگ کی ہے جب بھی کوئی بڑا سانحہ جو ہے وہ ہوا ہے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار رمیش سنگھ اروڑا، جو پاکستان کے پنجاب صوبے کے مائنورٹیز کے منسٹر بھی ہیں، اور ایک سکسیس سٹوری ہے۔ بہت شکریہ سردار صاحب ٹائم دینے کے لیے ہمیں۔ یہ بتائیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے بار بار ہم انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے اور بہت سی رپورٹ سامنے آتی رہتی ہیں کہ ان کے حقوق جو ہے وہ سلب کیے جا رہے ہیں اور کوئی ان کو جو ہے پرسان حال جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کافی جو ہے وہ منازل طے کیے اور آج جو ہے وہ پولیٹیکل سطح پر اپنا ایک جو ہے منصب جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ویلیڈیٹی ہے ان کلیمز کے اندر؟ سب سے پہلے تو جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ARY چینل کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور ہم نے یوم کشمیر بھی منانا ہے، پھر کچھ دنوں تک ہم 11 اگست کو ہمارا جو نیشنل مائنورٹی ڈے ہے وہ بھی سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر یہ مہینہ ہم سب پاکستانیوں کے لیے بڑا خوشخبری والا مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، اور ہم سب پاکستانی مل کے اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں پہ چراغاں کرتے ہیں، پرچم لہراتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، ملی نغمے گاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اور پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان کی خوشحالی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اب جو آپ کا سوال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آپ نے سوال کیا اس پہ ہم پھر مل کے ایک جامع جو ایک ایسی کیا کہتے ہیں حکمت عملی تشکیل دیں جس پہ ہم عمل بھی کریں۔ دیکھیں، ان ریالٹی پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، جو آئین پاکستان ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں، ان کے حقوق برابر کے ہیں، اور میرے ملک کا جو آئین ہے وہ تمام پاکستانی کو برابری کا حق دیتا ہے، اور پھر ہم اسی آئین کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انٹو ایکشن۔ بٹ میں یہ کہوں کہ حالات 100% ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو شاید ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ یہ صرف پاکستان نہیں، جو بہت سارے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ آپ کو پتہ ہے اقلیتوں کے ساتھ چیلنجز ہیں، اور ان چیلنجز کو نبرد آزما ہونا ان حکومتوں کی حکمت عملی ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو بسنے والی اقلیتیں ہیں، یہ پاکستان کا آئین، ریاست پاکستان اور ہماری حکومت، اور سب سے بڑھ کے عوام پاکستان، ان کی ہمیشہ یہ ترجیح رہی ہے کہ اقلیتوں کو ہم نے تحفظ دینا ہے۔ لیکن میری حکومت اور پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکومت جہاں پہ اقلیتوں کو تحفظ دینے کی بات کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو عزت دینے کی بھی بات کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طرح پنجاب اسمبلی کے اندر جس دن انہوں نے حلف اٹھایا تو اپنی اسپیچ میں کہا کہ اقلیتیں میرے سر کا تاج ہے، ان کو تحفظ دینا ہماری حکومت کی اولین ترجیح ہے، ان کا احساس محرومی، احساس کمتری، اس کو ختم کرنا، ان کو ایڈریس کرنا، یہ ہماری ترجیح ہے، پرائورٹی ہے۔ اور پھر آپ نے خود، کیونکہ آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، بہت سارے میڈیا چینلز بھی میرے پاس آتے ہیں، انہوں نے پچھلے 1 سال 5 مہینوں میں دیکھا کہ جس طریقے سے ہماری حکومت نے اقلیتوں کے تحفظ کی بات کی، اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ بٹ میں یہ نہیں کہوں گا کہ اس سے پہلے اقلیتوں کو تحفظ نہیں دیا جاتا تھا۔ پاکستان کے اندر اقلیتوں کو ہمیشہ تحفظ دیا گیا، ان کے حقوق کی پامالی نہ ہو اس کے لیے کام کیا گیا۔ لیکن انٹرنیشنلی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارا ایک ایسے ہمسائے سے تعلق ہے، واسطہ پڑا ہوا ہے، جو ہمسایہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنے کی، آئسولیٹ کرنے کی بات کرتا ہے، اور پھر خاص کر جو ہمارا بھارتی میڈیا جس طریقے سے ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کرتا ہے، جو انفلوئنسرز ہائر کرتا ہے، جو PR فرمز انگیج کرتا ہے، جو یوٹیوبرز ہائر کرتا ہے، ان کا ایک ہی کام ہے کہ انہوں نے عالمی سطح میں پاکستان کو بدنام کرنا ہے، عالمی سطح پہ پاکستان کو سنگل آؤٹ کرنا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ کا بینگ اے میڈیا، میرا بطور وزیر، نہ صرف وزیر بطور ایک پاکستانی اور ساری پاکستان کی عوام کا، اور خاص کر ہماری یوتھ کا ایک فرض بنتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں، ہمارے لسانی ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں، ہمارے جیوگرافیکل ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایک چیز وی نیڈ ٹو ریممبر ون تھنگ، وہ یہ ہے کہ ہماری پہچان ایک ہے، اور وہ پہچان پاکستان ہے۔ یہ جو میرے پیچھے سبز ہلالی پرچم ہے، اس سبز ہلالی پرچم پہ
سبز اور سفید رنگ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر اقلیت اور اکثریت ملتی ہے تو یہ سبز ہلالی پرچم بنتا ہے. اگر یہ صرف گرین ہو تو یہ سبز ہلالی پرچم نہیں ہے. اگر یہ صرف وائٹ ہو تو یہ سبز ہلالی پرچم نہیں ہے. اس جھنڈے کے اندر اقلیت کو اور اکثریت کو سمو دیا گیا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی برابر کے شہری ہیں. پاکستان کی دھرتی امن کی دھرتی ہے. یہاں پہ ہندو اور مسلمان اور باقی بھی اقلیتیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتی ہیں, پیار سے رہتی ہیں. تو یہ حقیقی پاکستان ہے اور ہمیں سب کو مل کے اس پاکستان پہ جی جی آپ نے کافی جامع طریقے سے جو ہے وہ بات کا جو ہے وہ جواب دیا اور ایک ایسا موقف بھی پیش کیا اور منظرنامہ بھی پیش کیا ہے جس میں آبویسلی یہ صاف نظر آتا ہے کہ ایٹ لیسٹ گورنمنٹ کی سطح پر جو یعنی ایلیگیشنز لگتے رہے ہیں انٹرنیشنلی بھی اور پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو گورنمنٹ لیول پر جو ہے کم از کم اس کا ادراک بھی ہے اور ایسی کوئی سچویشن پاکستان کے اندر نہیں ہے لیکن آئیڈیل بھی نہیں ہے کیونکہ دنیا بھر میں رجحانات ہیں اس طرف جانے کے لیے. میں سردار صاحب ایک سوال جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ ایک لہر ہے جو ہے وہ انتہا پسندی کی اس ملک پر جو ہے اس کے اثرات بھی ہیں اور جدھر پرٹیکولرلی سکھ کمیونٹی جو ہے وہ رہتی ہے خیبر کے اندر اور اکزئی کے اندر اور بہت سارے ایسے علاقوں کے اندر خیبر پختونخوا کے اندر جن سے انہوں نے مائیگریشن کی اور پنجاب کی طرف گئے. مجھے یہ بتائیں کہ ان کی سیٹلمنٹ میں گورنمنٹ کا جو ہے وہ کردار جو ہے وہ کیا رہا ہے کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اب پنجاب کے اندر جو ہے وہ رہتے ہیں. ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کیا ہے اور ان کی اوریجنل جہاں سے وہ آتے ہیں آبائی علاقے وہاں پر جو ہے وہ جانے کے لیے ان کا مداوا رہتا ہے ہمیشہ حکومت کے اوپر. کیا حکومت کی طرف سے ایسی کوئی چیزیں ہیں جس کے ذریعے ان کی زندگی جو ہے وہ آسان بنائی گئی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈائیورس کنٹری ہے اور پاکستان کے اندر مختلف اقلیتیں رہتی ہیں, مختلف لسانی جو ان کی پہچان ہے آئیڈینٹیز ہیں وہ رہتی ہیں. آپ کو جو سوال ہے میں اس پہ بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت جو انتہا پسندی کی لہر ہے وہ ہے, بٹ آپ کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ اس وقت وہ قوتیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرتی ہیں وہ جب بھی ان کو موقع ملا ہے چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ کے پی کے ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے پنجاب ہے, لیکن اس کی زیادہ جو لپیٹ پہ آئے ہمارے جو بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں خاص کر بلوچستان اور کے پی کے میں ہمیشہ ایسی کارروائیاں بزدلانہ کارروائیاں کی گئی جہاں پہ انہوں نے اقلیتوں کو نشانہ بنایا, جہاں پہ پنجابیوں کو نشانہ بنایا تاکہ ایسی بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑایا جائے. اور خاص کر کے پی کے اندر آپ جو سکھ کمیونٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا اور پھر بہت سارے ایسے شواہد ملے جہاں پہ جو بیرونی ہاتھ ہے وہ اس کے سامنے نظر آیا اور اس بیرونی ہاتھ کے ملوث ہونے کے شواہد ملے. اس کی ریزن کیا تھی کہ سکھ کو پاکستان, کیونکہ سکھ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, سکھ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتا ہے. اور ابھی جو حالیہ آپ نے دیکھا جب بھارت کی اور پاکستان کی جب بھارت نے ایگریشن کی, بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشن ہوئی تو سکھ چٹان کی طرح پاکستان کے ساتھ کھڑا. دنیا بھر کے ہر سکھ نے کہا کہ ہم کبھی بھی بھارت کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے. اگر پنجاب کے راستے وہ بھارت پاکستان پہ حملہ کرے گا تو ہم چٹان بن کے ان کا راستہ روکیں گے. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا جب پشاور کے اندر یا کے پی کے اندر جب بھی ہمارے سکھ بہن بھائیوں پہ اٹیک ہوا, ان کی اسیسینیشن ہوئی, تو پھر پنجاب نے اپنے دل بڑا کیا, پنجاب نے اپنی باہیں کھولی کہ جو ہمارا سکھ بھائی وہاں پہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے پنجاب میں آئے. اور پچھلے 3 سال کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہمارے سکھ بہن بھائی تھے وہ کے پی کے سے اٹھ کے پنجاب کے اندر حسن آباد میں, ننکانہ صاحب میں, لاہور میں, گجرانوالہ میں, قصور میں, سرگودا, فیصل آباد, ہر وقت ہر جگہ پہ کچھ وقت ہمارے سکھ بھائی نظر آتے ہیں جو ہیں پاکستانی لیکن اس وقت کے پی کے حالات جس طریقے خراب ہوئے پنجاب میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ اگر کسی ایک بازو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بازو اس کو سپورٹ کرتا ہے. اگر جسم کے کسی ایک حصے کو سپورٹ ہوتی ہے تو جسم کا دوسرا حصہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ہمارے جتنے بھی پنجاب کے اندر یا پاکستان کے اندر ہماری اقلیتیں بستی ہیں یہ ہمارے سر کا تاج ہے. اور ہمیں اس وقت دنیا کو یہ بتانا ہوگا کہ اگر پاکستان کی بات کرتے تو پاکستان ایک اکائی ہے اور پاکستان کے اندر بسنے والے تمام پاکستانی اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. جی آپ نے جو ہے وہ سوال کا جواب تو دے دیا لیکن اس کے اندر آپ نے ایک بات کی انڈین ایگریشن کے حوالے سے. میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ جو
اب بھارت اب سکھ لیڈرشپ کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی ٹارگٹ کر رہا ہے، اور اب امریکہ اور کینیڈا سمیت باقی سارے ممالک بھی وہ اس بات کو جو ہے انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان کے ممالک میں ٹیررزم کر رہا ہے اور اسیسینیشنز کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. لیکن ابھی ٹائم ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، واپس آ کر اس پر مزید جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. سردار صاحب، آپ سے بات ہو رہی تھی انڈین ایگریشن کے حوالے سے. انٹرنیشنلی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سکھ کمیونٹی کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہا ہے، پرٹیکولرلی کینیڈا کے اندر اور کچھ لیڈرشپ کو اور جگہوں پر بھی جو ہے وہ ٹارگٹ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. ریزن کیا ہے اور امپلیکیشنز کیا ہو سکتے ہیں انڈیا کے لیے خود؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انڈین پنجاب کے اندر جو ہے اس کے بعد کافی جو ہے وہ رائٹس بھی ہوئے، وہاں پر جو کسانوں کی طرف سے جو رائٹس تھے اس کے اثرات بھی ہیں. ہاؤ ڈو یو پرسیو اٹ؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے بھارت کے اندر مودی سرکار کی، جب سے مودی صاحب اس بھارت کی وزیر اعظم بنے ہیں، یہ کسی دور میں یہ بھارت اپنے آپ کو سیکولر بھارت کہتا تھا، بٹ بدقسمتی سے مودی سرکار نے آتے ہی وہ جو ایک سیکولر فیس تھا بھارت کا وہ کمپرومائز کیا اور اس سیکولر فیس کو نام دیا ہندتوا کا. اب جب بھارت کے اندر ہندتوا کو فروغ دیا گیا تو بھارت کے اندر جتنے بھی اقلیتیں بستی تھی، چاہے وہ سکھ تھا، چاہے وہ مسلم تھے، چاہے وہ کرسچن تھے، اور تو اور جو دلت بھی تھے، ان کو ٹارگٹ کیا گیا. بھارت کے اندر آپ کو پتا ہے 1984 سے جو ہماری جب اکال تخت سب پہ اٹیک ہوا اس وقت سے ایک نفرت ہے دلی سرکار کی، لیکن یہ نفرت اور مزید بڑی جب مودی سرکار نے آ کے سکھوں کو ٹارگٹ کیا، اور پھر خاص کر جس طریقے سے کینیڈا کے اندر جو اسیسینیشن کی گئی اور اس میں شواہد ملے کہ اس کے پیچھے بھارتی ایجنسی ملوث ہے، بھارتی جو اس وقت حکومت ہے وہ ملوث ہے، تو بھارت اور دنیا بھر کے بیٹھے سکھ نے اس پہ پرزور احتجاج کیا. رادر کے وہ اپنے ہی شہریوں کو تحفظ دیتے، ان کو ساتھ بٹھاتے، ان کی لیے محرم کا باعث بنتے. انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے، اور پھر یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ تو جو کینیڈا کے وزیر اعظم تھے انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ جو ہمارے شہری کی کلنگ ہوئی ہے اس کے پیچھے بھارت کے ہاتھ ہے. اور پھر اسی طریقے سے جو امریکہ کے اندر ہوا، جو یورپ کے اندر ہوا، جو قطر کے اندر ہوا، جو پاکستان کے اندر ہوا، اس کے جو تانے بانے ہیں وہ بدقسمتی سے بھارت کی طرف جاتے ہیں. آج بھارت کی عوام کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ بھارت جس کے بارے میں دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ سیکولر فیس ہے، کیا وہ واقعی سیکولر فیس ہے؟ میرے بہت سارے دوست بستے ہیں بھارت کے اندر، ایک اچھی خاصی سکھ سنگت ہماری بھارت کے اندر بستی ہے جن کے ساتھ ہمارا تعلق رہتا ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ پاکستان تشریف لاتے ہیں، ہم ان کو اپنے سر کا تاج بناتے ہیں، ہم ان کو بار بار انوائٹ کرتے ہیں. آج ہی ان کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کرتے تھے، جب ان کے لیے ہم نے کرتارپور سب کا لانگا کھولا، جب اپنے بھارتی شہریوں کے لیے ہم نے کہا جی اب کرتارپور سب تشریف لائیے، ہم آپ کو ویزا کے بغیر انٹری پہ پاکستان آنے کی اجازت دیتے ہیں، آج اسی کرتارپور کے لانگے کو بند کر دیا گیا. تو یہ مودی سرکار کی ایک سکھ جو میں کہوں گا اینٹی سکھ ایک پوری چال ہے جو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ مودی سرکار اس کے اندر اپنی جو حکمت عملی ہے اس کے اندر تبدیلی لے کے آئے گی، نہ صرف کرتارپور سب کے لانگے کو کھولے گی بلکہ جو بھارتی سکھ پاکستان تشریف لانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گی. اور دنیا بھر میں جو بھارتی سکھ بستے ہیں ان کا ایک اپنا حق ہے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی بات سنیں. اگر ان کو آپ پہ کوئی گلا ہے، وہ آپ کے بارے میں کوئی احتجاج کرتے ہیں تو ان کے احتجاج ان کا جمہوری حق ہے، ان کو بات کرنے کا موقع دیں. اور اگر ان کے بات میں وزن ہے تو پھر آپ اس پہ عمل کریں، رادر کی آپ ان کو دبانے کی کوشش کریں، آپ ان کو مارنے کی کوشش کریں، آپ ان کی جان کے در پہ ہو. میرے خیال میں اس وقت جو دنیا بھر کا سکھ بیٹھا ہے وہ پاکستان کی طرف بھی دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان سے ہمیشہ ان کو ٹھنڈی ہوا گئی ہے، پاکستان نے ہمیشہ سکھ کو تحفظ دیا ہے. وائس ورثہ بھارت کے اندر جو ہندتوا کو فروغ دیا گیا، چاہے وہ کشمیر کے اوپر، کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو، چاہے جو ہمارے کرسچن بہن بھائی رہتے ہیں ان کے عبادت گاہوں کو گرانا ہو، چاہے وہاں پہ دلت کو سڑکوں کے اوپر ننگا کر کے گھسیٹنا ہو، اور چاہے سکھوں کے اوپر ظلم و ستم اور سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ کرنی ہو. اچھا، کوئی ایسی سچویشن آپ کے سامنے آئی ہے جس میں
کسی نے کہا ہو کہ ہم وہاں پر تنگ آ گئے ہیں اور اب ہمیں جو ہے جس طرح ہم نے دیکھا کہ ایک لہر تھی اور یہ بڑا جو ہے کھل کے بتایا گیا کہ اس سائیڈ سے لوگ اس سائیڈ پر جو ہے وہ چلے جائیں. اب تو سچویشن اس سائیڈ پر ایسی بن گئی ہے کہ وہاں پہ مائنورٹیز کے لیے جو ہے وہ رہنا آلموسٹ ناممکن جو ہے وہ ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا کہ کچھ اس وقت آپ کہتے ہیں کوئی ایسی سچویشن، تو اس وقت ہمارے جتنے بھی سکھ بھائی بیٹھے ہیں یورپ کے اندر، یو کے اندر، کینیڈا کے اندر، امریکہ کے اندر، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، یہ اس وقت کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ وہی ہیں بیچارے جو پسے ہوئے ہیں، جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، جن کی بے پتی کی گئی، جن کی خواتین کی بے حرمتی کی گئی، جن بزرگوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، جن کے گلے میں ٹائر ڈال کے 1984 نومبر میں دلی کی سڑکوں پہ ان کو گھسیٹا گیا، ان کو زندہ جلا دیا گیا. یہ سارے وہی ہیں جو بیچارے اس وقت پولیٹیکل اسائلم پہ جا کے دنیا بھر کے کونوں میں بیٹھے اور آج ان کا بھارت میں داخلہ بنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے اپنے شہری تھے، یہ آپ کے اپنے ملک کے عوام تھی، جن کے اوپر آپ نے رادر کی ان کی بات سنتے، ان کی بات سن کے اس پہ عمل کرتے یا ان کے لیے بارہ پٹی کا باعث بنتے. آپ نے ان کو ایسی حکمت عملی بنائی کہ ان کو ملک سے بھاگنا پڑا اور وہ جا کے ایگزائل میں رہ رہے ہیں. تو there are so many examples. Likewise کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا گیا، جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، اور تو اور آپ نے دلت کو نہیں بخشا. اور میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت بھارت کے اندر جو بسے والا مسیحی ہے وہ کہتا ہے کہ میں سیف نہیں ہوں، میری عبادت گاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ننس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جو وہاں پہ پاسٹر صاحبان ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. تو اس طرح کے بہت ساری ایپیسوڈز ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھارت کا وہ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ایک انٹلیکٹ ہے، جو سیکولرزم پہ بلیو کرتا ہے، میں کوئی وہاں پہ انارکی نہیں پھیلانا چاہتا، میں وہاں پہ کسی کی انسائٹمنٹ نہیں کر رہا. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو اس وقت حق کی آواز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور جس وقت مودی سرکار ظلم کر رہا ہے، مودی سرکار کی اس ظلم اور بربریت کو روکنا ہوگا، اس کے خلاف لکھ کے روکنا ہوگا. ان کی بری جو اس وقت حرکات و سکنات ہے ان کو دنیا بھر کو بتانا ہوگا تاکہ مودی صاحب اس وقت ہوش کے ناخن لیں اور جو بھارت کے اندر اقلیتیں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتی ہیں ان کو تحفظ دیا جائے. جی بہت شکریہ سردار صاحب، آپ سے بات کر جو ہے کافی انسائٹ فل بات تھی. ناظرین، گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی، کس طرح مائنورٹی رائٹس کو جو ہے وہ بھارت کے اندر سلب کیا جا رہا ہے اور کس طرح وہ پروپیگنڈا کر کے پاکستان کا ایک ایسا امیج جو ہے وہ کانٹری دکھانا جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر شاید ایسی سچویشن ہے. سردار صاحب نے بہت کھل کے جو ہے ان ساری باتوں کی جو ہے آج کے پروگرام میں جو ہے وہ وضاحت جو ہے وہ کی ہے کہ سچویشن شاید آئیڈیل نہیں ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے جس طرح جو ہے وہ پورٹرے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. پروگرامز کے اندر اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور دیکھتے رہیے گا بارڈر ٹاکس.